السلام دوستوں، میں قائد حسین گرین ڈاٹ یونانی ویلنس دلی سے میں اکثر بتایا کرتا ہوں آپ کو کہ غذائے رئیسہ جو ہے نا وہ ان کا طاقتور ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر غذائے رئیسہ کی میں طاقت آپ کی نہیں ہے اور اگر آپ کسی کو بھی مردانہ طاقت کی دوائیں دے رہے ہیں تو بغیر آپ کو غذائے رئیسہ کو طاقت پہنچائے اس کا کبھی بھی علاج نہیں کر سکتے. یہ میرے تجربے میں ہے یہ چیز، کیونکہ کافی وقت ایک عرصہ گزر گیا مجھے بھی طب میں. اور میں اکثر اپنے اس میں ذکر کرتا ہوں کہ جو اپنے ذریعے میں بناتا ہوں جوہر رئیسہ. تو آج مجھے کل اپنے ایک دوست کو بھیجنا بھی تھا اور میرے پاس جوہر رئیسہ کیونکہ کم رہ گیا تھا، تو آج میں اس جوہر رئیسہ کو جو ہے وہ اپنے تیار کر رہا ہوں. تو میں نے سوچا اس کی ویڈیو بنا دیں. جس میں جو میں استعمال کرتا ہوں وہ کرتا ہوں موتی. یہ موتی ہے، اس کے علاوہ یہ چاندی، اور یہ پارے کا کشتہ ہے. اس میں دیکھیے آپ کو چمک بھی رہا ہوگا، اس میں یہ پارے کا کشتہ بھی ہے. اب اس کی کھرلائی ہوگی تاکہ یہ جو ہے نا اس کا پارا ختم ہو جائے. اور ان کا کمبینیشن میں ہمیشہ لے کے چلتا ہوں، اور الحمدللہ یہ میں نے اپنے ذہن سے بنایا تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی جان دی کہ مردہ انسان کو بھی اگر اس کو میں کھلا دیتا ہوں تو اللہ کے کرم سے وہ جو ہے اس کے جسم میں جان پڑ جاتی ہے، اس کے اعضاء رئیسہ میں جان پڑ جاتی ہے، دل دماغ اور لیور میں بھی اس کی جان پڑ جاتی ہے، اور اس کو ایک نئی طرح سے زندگی مل جاتی ہے. یہ اس کی تیار شدہ حالت ہے کہ تیار ہونے کے بعد یہ اس شکل میں آ جاتا ہے. اب سوال یہ رہتا ہے کہ آپ نے جوہر رئیسہ بنا لیا ہے، لیکن اس کو کھایا کس طریقے سے جاتا ہے؟ یہ پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم معجونوں کا استعمال کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریض کے مزاج کے حساب سے ہمیشہ ان چیزوں کی استعمال کیا جاتا ہے کہ مان لیجیے اگر کسی کا گرم مزاج ہے تو ٹھنڈی معجون لگے گی وہاں پر، اور اگر ٹھنڈا مزاج ہے تو گرم، اور کسی جگہ پر ہم اس کو معتدل معجون میں بھی استعمال اس کو شامل کرتے ہیں. یعنی کہ جب یہ کمپاؤنڈ تیار ہو جائے گا تو اس کو کسی نہ کسی معجون میں تیار کریں گے، کیونکہ اس بندے کا جس کو دوست کو مجھے بھیجنا ہے اس کا مزاج جو ہے گرم ہے، ٹھنڈا ہے، تو اس کو پھر ہم اس معجون میں جو کہ ہار ہے، اس کا مزاج ہار ہے. یہ الگ الگ طریقوں سے بنائی گئی معجونیں ہیں گی. یہ فی الحال ہم کئی طریقے سے بنتی ہے. ان میں جو ہوتا ہے کہیں پر عنبر بھی پڑا ہوتا ہے اور کہیں پر چاندی تو خیر پڑتی ہے سبھی میں. اس کے علاوہ جو ہم اجریات کا جو ہے استعمال اس میں کرتے ہیں گے، جس میں یاقوت ہوتا ہے، زمرد ہوتا ہے، یشب ہوتا ہے، مرجان ہوتا ہے. اس ٹائپ کے جو اجریات ہوتے ہیں وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں ان معجونوں میں، معتدل بنانے کے لیے بھی، ہار بنانے کے لیے بھی، اور اس کو جو ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی، تو بارد بنانے کے لیے بھی. تو یہ اسی حساب سے ہم جو ہے نا اس کو تیار کرتے ہیں معجونوں کو الگ الگ. یہ ہار معجون ہے، اور اس میں پھر یہ کمپاؤنڈ بننے کے بعد اس میں ملا دیا جائے گا، اور تب یہ ایک بہترین کمپاؤنڈ ہمارے پاس تیار ہوتا ہے جو کہ اعضاء رئیسہ میں جسم میں جان ڈال دیتا ہے. جن لوگوں کے تھوڑا سا کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں سانس پھول جاتا ہے، چلنے کے بعد سانس پھول جاتا ہے، یا کام کرنے کے بعد سانس پھول جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جیسے مان لیجیے تھکن بہت جلدی ہونے لگتی ہے، تھوڑا سا کام کر لیا دل چاہا کہ کمر ٹیک لیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں، تو یہ ساری چیزوں سے نجات مل جاتی ہے. اعضاء رئیسہ میں ایک نئی جان پڑ جاتی ہے. پھر اس کے حساب سے آپ مریض کے حساب سے اگر آپ مغلظات یا مقویات، محرکات اگر لگاتے ہیں تو وہ الحمدللہ اس کو کام کرتے ہیں اور بہت زبردست کام کرتے ہیں. یہ وہ میرا کمپاؤنڈ ہے خاص الحمدللہ، جسے میں ایک زمانے سے بنا رہا ہوں، اور اس کے نتائج بہت زبردست مجھے ملتے ہیں گے. تو آج ویڈیو بنا رہا تھا میں اپنے دوست کو جانے کے لیے، تو میں نے سوچا اس کی ویڈیو بنا لیں. تو فی الحال کے لیے امید تو یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن اس کی فارمولیشن ابھی پوری طریقے سے میرے پاس ہے. تو فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.